تین نام تحریر فرمائے ہیں اور تینوں الفاظ ایسے ہیں جن کے لیے ہیں تو یہ تینوں عربی کے لفظ اور ان کے لیے رجوع کرنا پڑے گا انسائکلوپیڈیا سے۔ تو انشاءاللہ آئندہ یہ عرض کر دیں گے یا فون پہ بات کر لیں 2 دن بعد تو انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا۔ ایک سوال یہ تحریر فرمایا ہے عمان سے کہ اسلامک بینکنگ میں مشارکت اور مضاربت پر جو فکس اماؤنٹ لینا ہوتا ہے وہ کیسا ہے؟ اگر بنیادی طور پہ بینک کام اسلامک اکانومی کے مطابق کر رہا ہے تو اسے لینے میں کوئی حرج نہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نفع ہے جو ہم نے دیا ہے اور اتنا نقصان ہے جو ہو گیا ہے تو دونوں چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے، ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر وہ کہیں کہ پوری رقم ڈوب گئی ہے تو بھی ناراضگی کا کوئی پہلو نہیں نکلتا، اس لیے کہ وہ جو اسلام میں نے شرعی نظام دیا ہے اس میں مکمل طور پہ یہ چیز بھی موجود ہے کہ اگر انویسٹمنٹ کرنے والے جو افراد ہیں، یعنی آپ نے بینک کو دے دیا اور بینک میں کسی نے بینک کا جو عملہ یا جو بھی ہیں یا حکومت ہے انہوں نے جان بوجھ کے نقصان نہیں پہنچایا تو اس کے پابند نہیں ہے کہ پیسے واپس دیں۔ آپ نے ایک آدمی کو 50 لاکھ دے دیا اور اس نے مضاربت یا مشارکت میں لگا دیا اور جناب والا ان کی کوئی کوتاہی نہیں ہے تو ان سے پیسے لینے کا حق بھی نہیں بنتا، نہ لڑائی جھگڑا ہے نہ اسے کچھ کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس نے تو اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی نا۔ کوتاہی جو حکومت کے نظام سے ہوئی یا کوتاہی جو کسی اور وجہ سے ہوئی اس کو بلیم نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بھی سوال تحریر فرمایا ہے کہ نماز جنازہ میں دونوں طرف سلام کے بعد ہاتھ کھولے جائیں یا ایک طرف اور پھر دوسری طرف؟ اصل جو طریقہ شریعت سے ثابت ہے اور فقہا نے لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ چوتھی جو تکبیر ہے اس کے بعد جنازے کی نماز ختم ہو جاتی ہے، تو چوتھی تکبیر کہہ دینے کے بعد دونوں ہاتھ چھوڑ دینے چاہیے، پھر سلام پھیرنا چاہیے دائیں اور بائیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا وہ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے؟ ایسے ہی تھا، ہم نے پڑھا بھی ہے ان کے حالات میں اور اپنے حضرات سے سنا بھی ہے۔ حضرت فرماتے تھے مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب انہوں نے قادیانیت کے خلاف کتاب لکھی تو اس پہ کوئی بات عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، فرماتے تھے کہ جب انہوں نے یہ کہا تو میں نے پھر ان کو یہ جواباً کہا کہ یہ ان کے لیے لکھی گئی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں آیا ہے حضرت رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ گولڑا کے شریف کے جو اصل حضرت بانی تھے پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بڑی تعریف فرماتے تھے اور فرماتے تھے ایسی بزرگ ہستیاں اب کہاں رہی ہیں۔ تو ایک آدمی بیعت ہونے کے لیے آیا تو اس نے بھی بتایا کہ وہ گولڑا شریف سے بیعت ہے اور اب آپ سے ہونا چاہتا ہے، تو منع فرما دیا۔ پھر اگلے دن حضرت نے فرمایا وہ ہے تو معلوم ہوا کہ وہ صاحب ہیں، تو فرمایا بیعت کر لیتے ہیں۔ پھر اسے سمجھایا اور کہا کوئی شخص حضرت سے بیعت ہوا ہو پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تو اسے بیعت کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، وہ اتنے بڑے آدمی تھے اب کہاں رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے سوچا تو پھر خیال آیا کہ تمہارا تعلق حضرت سے ہے تو اس تعلق کی برکت سے شاید اللہ تعالیٰ میری بھی نجات کر دے، تو پھر حضرت رحمۃ اللہ نے بیعت فرما دیا۔ پرانے لوگ تھے، اللہ کا خوف تھا اور خام خواہ ناجائز کسی پر تنقید بھی نہیں کرتے۔ ایک سوال بلکہ اس طرح کے 2-3 سوالات ہیں جنہیں ایک جگہ ہی کر لیا گیا ہے۔ یہ فرمایا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ جو تھا اس میں جماعت کیوں نہیں ادا کی گئی؟
اس کا جواب اسی وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دے دیا تھا۔ دو گروہ ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ نماز جنازہ باقاعدہ ایسے پڑھی گئی جیسے 4 تکبیروں کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک مکمل بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ایسے نہیں پڑھا گیا کہ اس میں کسی کی امامت ہوتی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اس وقت جب کہا گیا امامت کا تو انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیم و میتن، اپنی وفات کے بعد بھی ہمارے امام ہیں جس طرح کہ وہ زندگی میں ہمارے امام تھے، اس لیے لوگوں جاؤ اور صلاۃ و سلام پیش کرو اور بس دوسرے دروازے سے نکل۔ سب سے پہلے سیدنا ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ گئے اور انہوں نے سلام پیش کیا، اور ان کے ساتھ اتنے افراد تھے جو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں آ سکتے تھے بس۔ پھر اور صحابہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، پھر مہاجرین، پھر انصار، ان کی تعداد جب ختم ہوئی تو پھر خواتین آئی تھیں جنازہ پڑھنے کے لیے۔ خواتین کی تعداد مدینہ منورہ کی ختم ہوئی تو پھر اس کے بعد غلام، پھر باندیاں، پھر بچے آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں یہ تمام تفصیل لکھی ہے۔ اس لیے امت میں جب حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس آئے ہیں، انہوں نے جب جنازہ پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اس میں بھی 2 روایات ہیں۔ ایک یہ ہے کہ پہلے پڑھ لیا تھا پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں پڑھا، اور ایک یہ کہ لوگوں نے پڑھ لیا تھا اور ابوبکر رضی اللہ عنہ جب خلافت کے قضیے سے ثقیفہ سے واپس آئے تو پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ نے جنازہ پڑھا اور اس کے بعد کوئی جنازہ نہیں پڑھا گیا۔ اس سے آگے بھی 2 چیزیں بن جاتی ہیں، ایک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ جب خلیفہ وقت نے پڑھا دیا تو اب کوئی جنازہ نہیں۔ حنفیہ کا مسلک یہی ہے، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ جب امام المسلمین جنازہ پڑھا دیں تو پھر کوئی جنازہ نہیں پڑھائے گا۔ حنفیوں میں سے ایک گروہ اس طرف گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے باوجود کچھ ایسے لوگ بچ گئے جنہیں وراثت میں حق حاصل تھا، اس کا تو دوبارہ جنازہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا یعنی دوبارہ کا مطلب یہ کہ پہلے گورنر نے، بادشاہ نے، کسی نے پڑھا دیا، اس کے بعد سب کا حق ختم ہو گیا۔ اور ایک رائے یہ ہے امت میں بہت سے لوگوں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ امام ہیں وفات کے بعد بھی، تو اب بھی ان کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے۔ چنانچہ طبقات الشافعیہ میں امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے اور البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر نے ایک شافعی فقیہ کے متعلق لکھا ہے کہ انہوں نے وہ گئے تو قبر مبارک پر جنازہ پڑھا۔ تو ایسی روایات کبھی بھی مطلب عمل کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور پھر کسی نے اتنی اہمیت بھی نہیں دی انہیں۔ ان کا اپنا ذاتی فعل تھا، جس فقیہ نے بھی ایسے کیا۔ ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھو، بہت سے مسائل کا حل ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پہ کبھی پوری بحث بھی کریں گے۔ خیال یہی ہے، ہمیشہ 2 باتیں یاد رکھو، کبھی بھی اپنے آپ کو امت کے اسلاف سے نہیں توڑنا، کبھی بھی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، اب تک امت جن مسئلوں میں اتفاق سے رہی ہے نا، اس میں کبھی بھی انتشار پیدا نہ کرنا، بالکل غلط ہے۔ یہ امت کو توڑنا ہے، خراب کرنا، کبھی بھی۔ وہ ہماری اصل ہیں، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی کبھی پوچھتے تھے یہ سوالات اور جوابات۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فلاں نہیں ہے، فلاں کہاں گیا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یمن میں فیصلہ فرمایا، اور واپسی پہ جب شکایت ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تصویب فرمائی۔ قتل کا کیس آ گیا، ایک لڑکیوں باندیوں کی تقسیم کا کیس آ گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے لیے ایک باندی منتخب کی،
اور خالد رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ اگلے دن جب فجر کی نماز میں آئے تو انہوں نے دیکھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خیمے سے پانی بہہ رہا ہے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور نے کہا یہ علی ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ ہم تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے کہ علی نے یہ کیسی تقسیم کی ہے۔ جب شکایت کی تو آپ نے فرمایا علی اس سے زیادہ بھی انتخاب کر لیتے تو کوئی حرج نہیں تھا، علی کا حق بنتا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی تصویب کرتے رہے۔ ہم کون ہوتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور امت کے جو عقیدے ہیں انہیں چھوڑ دیں؟ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات کے قائل تھے مثلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج جسمانی طور پر ہوئی تھی۔ اب ایک آدمی اٹھ کے کہتا ہے نہیں وہ خواب تھا، بھئی تمہاری کیسے مان لیں؟ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے، پوری امت اس بات کی قائل رہی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عالم بیداری میں جسد مبارک کے ساتھ تشریف لے گئے۔ اب ایک شوشہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے نہیں خواب تھا، کبھی بھی اس راہ کو نہ چھوڑنا۔ اور دوسری بات، یہ جو لوگ ہیں نا ان کی اپنی جو شاذ روایات ہیں ان پہ کبھی عمل نہ کرنا، جو ان کے اپنے ایسے فتوے ہیں جس فتوے کی تائید میں باقی صحابہ نہیں ہیں، تابعین نہیں ہیں، امت نہیں ہے رضی اللہ عنہم، اس پہ ہم نے عمل بھی نہیں کرنا۔ مثلا صحابہ رضی اللہ عنہم ایسے تھے جو کہتے تھے روزہ جو شروع ہوتا ہے وہ طلوع آفتاب سے شروع ہوتا ہے، صبح صادق سے نہیں ہوتا۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ کا قول، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قربانی کیا ہے، ایک جان اللہ کے راہ میں دینی ہے، انہوں نے مرغے کو پکڑا اور ذبح کر دی۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا گیا روزہ، تو انہوں نے کہا روزہ کھانے پینے سے ٹوٹتا ہے، اور برف ایسی چیز ہے نہ کھانے کی ہے نہ پینے کی ہے، تو برف اگر نکل جاؤ تو کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اب یہ سارے اقوال ان کے اپنے ہیں، ان کے اپنے اجتہاد ہیں۔ ایک مسئلے کو لے لیتے ہیں، مثلا قربانی، انہوں نے اونٹ ذبح کر دیا، مرغہ ذبح کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ گوشت دے آؤ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کیا عجیب فتویٰ ہے، وہ کہتے تھے کہ عیسائی گوشت ذبح کر دے یہ درست ہے، لیکن قربانی کا جانور عیسائی ذبح نہیں کر سکتا۔ وہ دونوں میں فرق فرماتے تھے۔ تو اس لیے جب مطالعہ کم ہونا تو بڑی مصیبت بن جاتی ہے۔ وہ تو ہم نے طے کر رکھا ہے نا کہ ہم نے پڑھنا نہیں، اگر مولوی ہوں تو پھر تو بالکل ہی نہیں پڑھنا، کیونکہ دین ہمارے باپ کی اسٹیٹ ہو جائے، جو مرضی فتویٰ کون چیلنج کر سکتا ہے حضرت۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بات یہ تھی کہ بازار سے عیسائی کا گوشت لے لیتے تھے، گھر میں قربانی نہیں ذبح کرنے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا عید کیا ہے، گوشت دوستوں کو بھیجنا ہوتا ہے نا، جاؤ بازار سے اتنا گوشت لے آؤ، تقسیم کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے قربانی کا پوچھا گیا تو انہوں نے کہا قربانی 4 جانوروں میں اللہ نے بیان کر دیا ہے سورہ انعام میں، اللہ نے فرمایا من الضأن اثنین، اور بھیڑ اور دمبا اور بکرا اور بکری اور اونٹ اور اونٹنی اور گائے اور بیل، فرمایا قربانی میں اس سے باہر نہ نکلنا، بس اونٹ اور اونٹنی، فرمایا بس اس سے باہر نہیں جائیں گے، پوری امت اس پہ متفق ہے۔ اب ایک آدمی اٹھتا ہے اور کہتا ہے قربانی کیا ہے، ایک مرغہ ذبح کر دو بس ہو گئی۔ یہ کہتا ہے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے کیا تھا، امت نے ان کے معاصر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے نہیں لیا، اس پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے تھے کہ متع جائز ہے۔ ایک دن وہ فتویٰ دے رہے تھے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ گزر رہے تھے، انہوں نے سن لیا، بہت سخت وہی کہہ سکتے تھے اور کوئی نہیں سکتا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا عبداللہ لڑکے تم بہت ہی فتوے میں ڈھیل دے دیتے ہو لوگوں کو، تمہارا فتویٰ بڑا نرم ہوتا ہے، تم بہت ہی نرم طبیعت کے آدمی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیا تھا۔ تو اب یہ جو شواذ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ کا جو اجتہاد، اب ایک آدمی
گرمیوں کے روزے میں برف کھاتا رہ کے استطلاع شرع مبشرہ میں ایسے اچھے ان کے فتوے بھی، تم کون ہو جو ان کے فتوے پہ عمل؟ تو انہیں چھوڑنا بھی نہیں ہے، اور خود جو فتوے انہوں نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں دیے، ذاتی اجتہاد، اس پہ عمل بھی نہیں کرنا۔ یہ دونوں ایسے موضوع ہیں جن پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کبھی تفصیل سے بات کریں۔ یہ سوال ایک صاحب نے عجیب کیا ہے، انہوں نے تحریر فرمایا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ دعا پڑھتا رہوں، مانگتا رہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات کے مرض میں پڑھی تھیں، تاکہ میں بھی موت کے وقت وہ پڑھ سکوں اور سنت کی طرف رغبت کا اظہار فرمایا۔ لمبا سوال ہے، اس کا خلاصہ یہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے مرض میں بہت سی چیزیں ارشاد فرماتے رہے۔ چارپائی پہ بس جب لیٹنا ہو گیا تھا، آخری نماز مسجد نبوی میں 17ویں نماز غالباً پڑھائی تھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے نہیں اٹھ سکے، اشاروں سے نماز وغیرہ ہوتی رہی۔ بار بار فرماتے تھے، ایک دعا تو یہ مانگتے تھے کہ پھر رفیق الاعلیٰ، اللہ اب تیری جیسی اعلیٰ و امجد و اکمل ہستی کے ساتھ اب رفاقت مطلوب ہے، مع الرفیق الاعلیٰ، اللہ آپ کی رفاقت سے بڑھ کے مطلب کوئی چیز ہی نہیں ہے، اللہ اب وہ چاہتا ہوں۔ اور دوسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی فرماتے تھے کہ لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے علاوہ کوئی خدا نہیں، اور لوگوں بے شک موت میں سختی ہے، نزع کے عالم میں سختی ہے، کیونکہ وفات کی کیفیت جب ہوئی شدید اور بخار ہو گیا وہ بھی بہت شدید، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزیں اس موقع پہ فرمائی ہیں۔ ابو بکر بن عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تھے، اور عبد الرحمن بن ابو بکر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بڑے بیٹے تھے، اور اپنی باتوں میں اتنے پختہ تھے کہ ایک بار جو بات کہہ دی نا پھر اس سے پھرنا نہیں ہوتا تھا، بڑا ہی مشکل تھا کوئی پھر، کفر پہ جمے ہی رہے، حتیٰ کہ مکہ فتح ہوا ہے تو یہ مسلمان ہوئے، پھر اسلام میں بھی ایسے ہی اچھے تھے، وہ داخل ہوئے ہیں عیادت کے لیے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، تو اسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو اشارہ فرمایا چہرہ مبارک سے کہ ہاں، تو میں نے لی اور میں نے اسے چبایا اور آپ کو دے دی، اور فرماتی تھیں یہ میرا شرف حاصل ہے مجھے، اور یہ میری خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کی قسم میرا تھوک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک زندگی میں آخری دن اور آخرت کے پہلے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں جمع ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالت میں ایک عجیب بات ارشاد فرمائی جو شاید پہلے آپ نے کبھی بھی نہ سنی ہو۔ ارشاد فرمایا کہ عائشہ تمہارے ہتھیلی کی جو سفیدی ہے نا وہ میں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک دن فرمایا کہ عائشہ میں دنیا سے جاؤں گا اور تمہارے ساتھ میں نے دیکھا ہے جنت میں رات بسر کر رہا ہوں۔ یہ دلیل ہے اہل سنہ کی، اس جماعت کی جو سے عائشہ رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر رہیں گی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے شوہر کے پاس رہیں گی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ حتیٰ کہ اس پہ اہل سنہ کے گروہ نے لکھا ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے بھی افضل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا وفات میں کہ اس مرض میں بھی فرمایا عائشہ موت بڑی سخت چیز ہے، پھر فرمایا عائشہ تمہاری ہاتھ کی ہتھیلی میں جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ دکھائی کیوں گئی؟ آپ نے کبھی غور کیا ہو تو یہ اب بھی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ
نانی کو خواب میں دیکھا ہے، ایک کہتا ہے دادی کو دیکھا ہے، ایک کہتا ہے ساری زندگی بہنوئی کو کبھی نہیں دیکھا، اس دن آئے تھے، فلاں کو نہیں دیکھا تھا اس دن۔ یہ ان لوگوں کو جو دیکھتا ہے نا، اصل میں اس کو تسلی دی جاتی ہے کہ وہ بخشے گئے ہیں اور تو بھی انہی کے پاس جا رہا ہے۔ تو جہاں اپنے پرانے لوگ جمع ہوں، والد، والدہ، نانی، دادی، دوست، صاحبہ، تو دل میں کشش پیدا ہوتی ہے کہ یار اچھا ان کی زیارت ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ سختی وفات اور مرض اور ان چیزوں کی کم کرنے کے لیے خوش ہو گئے جب دکھایا گیا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ آپ دیکھتے ہیں، اس کی ہتھیلی کی سفیدی دیکھیے ذرا، تو جنت کی طرف دھیان گیا۔ پھر ام المومنین کی طرف تو انہیں ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی کی سفیدی جنت میں دیکھی۔ یہ ہے چیز اہل سنہ نے جو عقیدے باندھے ہیں نا، یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، انہوں نے سب سوچ سمجھ کے دلائل دیے۔ اہل سنہ تینوں حضرات ہیں، کچھ ہیں جو ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی افضلیت کے قائل ہیں، وہ اہل سنہ میں سے، کچھ ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو افضل مانتے ہیں، کوئی حرج نہیں، وہ بھی اہل سنہ میں سے، اور کچھ ہیں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتے ہیں، وہ بھی انہی میں سے، اہل سنہ میں سے ہی ہیں، کوئی حرج نہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دعا وفات کے وقت پڑھتے رہے اس بیماری میں بار بار کہ مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ رہنا مجھے مطلوب ہے جو انبیاء علیہ السلام ہیں، اللہ تیرے صالح بندے، شہداء اور وہ لوگ جو صدیقین ہیں، مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، تین ہو گئی۔ چوتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی پڑھتے رہے وفات سے پہلے کہ مع الذین انعمت علیہم اور مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا فی الجنہ۔ اس روایت میں فی الجنہ کے الفاظ بڑھائے ہیں، یعنی اے اللہ جنت میں۔ ایک جگہ پانچویں دعا بھی آئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے مع الرفیق الاعلیٰ فی الجنہ، اللہ آپ کی رفاقت مطلوب ہے، آپ کا ساتھ، آپ کی خدمت میں حاضر رہنا مطلوب ہے، اور جگہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ دوستی کس کے ساتھ رفاقت ہے؟ وہ صرف تیری ہی ذات ہے۔ تو متعین ہو گئی ہستی، کس جگہ ملنا ہے؟ فرمایا فی الجنہ، جنت میں اللہ آپ ہی کے ساتھ رہنا مطلوب ہے۔ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے رہے کہ ولا، ایسے نہیں ہے بھئی، بل اسأل اللہ الرفیق الاعلیٰ الاسعد مع الجبرائیل مع جبرائیل و میکائیل و اسرافیل۔ فرمایا لا، اب دنیا میں رہنا ہی نہیں ہے، ہم نے اختیار دیا گیا نا کہ آئے آپ چاہیں تو اس دنیا میں رہیں، چاہیں عمر بڑھا دیتے ہیں آپ کی، رہیں آپ یہاں مدینہ منورہ، یا پھر آپ کو آخرت میں جنت میں لے چلتے ہیں۔ تو یہ فرشتے جب آئے تھے اس وقت ارشاد فرمایا ہوگا، فرمایا لا نہیں، اب یہاں رہنا ہی نہیں ہے۔ اور پھر فرمایا کہ بل اسأل اللہ الرفیق الاعلیٰ، اب اللہ ہی کے ساتھ رہنا ہے، اس کی رفاقت مطلوب ہے، الاسعد، اور اس کی رفاقت تو کیا شاندار چیز ہے۔ اور پھر فرمایا اس میں کہ مع جبرائیل و میکائیل و اسرافیل، اللہ تین تیرے فرشتے جبریل امین، میکائیل اور اسرافیل، ان تینوں کے ساتھ جنت میں رہنا مطلوب ہے۔ اور ایک بہت اچھی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگتے رہے ہیں، یہ کوئی بھی آدمی پڑھ سکتا ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے میرے خطاؤں کو معاف فرما، اللہ مجھ پہ رحم فرما، الحقنی بالرفیق الاعلیٰ، اور اللہ جنت میں اپنی رفاقت دے دے۔ اللہ تعالیٰ کی رفاقت کا مطلب ایک اور حدیث میں بھی آیا ہے، وہاں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں ایک مرتبہ خدا کی زیارت ہوگی، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں ہر ہفتے جمعہ کے دن، وہاں کا جمعہ کوئی اپنا ہی ہوگا، لے جایا جائے گا، کچھ ایسے ہوں گے جنہیں روز ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، اور کچھ ایسے ہوں گے جو صبح شام خدا کے حضور میں رہیں گے۔ یہ جو ہے نا
کہ اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ۔ یہ ہے دعا جو زبردست چیزوں میں سے ہے کہ اللہ میری خطاؤں کو معاف فرما، اردو میں پڑھ لیں، اور اللہ مجھ پہ رحم فرما، اور اللہ جنت میں اپنی رفاقت دے دے، اپنے حضور اپنی خدمت میں حاضری دے دے جو سب سے اچھی۔ یہ سب آئی ہیں دعائیں۔ پھر سوال تحریر فرمایا ایک اور کہ ادریس علیہ السلام اور خضر علیہ السلام زندہ رہ گئے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا بھائی، کچھ پتہ نہیں۔ کچھ کا خیال ہے حضرت خضر علیہ السلام فرشتے تھے، کچھ کا خیال ہے خضر علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے ہمیشہ کے لیے زندگی مانگی تھی، دے دی گئی۔ کچھ کہتے ہیں کہ خضر تو اصل میں ایک عہدہ ہے، ہر زمانے میں اولیاء کرام میں جو اعلیٰ درجے کا آدمی ہوتا ہے اس سے خضر کا لقب دے دیا جاتا ہے۔ وہ جس سے بھی ملتا ہے کہتا ہے میں خضر ہوں، تو خضر کوئی ایک تھوڑا ہی ہے، تو ہر زمانے کا اپنا اپنا ہوتا ہے۔ کچھ کا خیال ہے اپنے وقت میں ان کی وفات ہو گئی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے اس کو ترجیح دی ہے۔ اس لیے حضرت ادریس علیہ السلام یہ بھی آتا ہے کہ وہ چوتھے یا چھٹے آسمان تک پہنچے تو وہیں ان کی روح نکال لی گئی تھی۔ ان میں کسی آدمی کے لیے بھی فیصلہ کرنا ممکن ہی نہیں، اور جو جس نظریے کا بھی قائل ہے ٹھیک۔ اہل سنہ ہر طرف ہے، ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی، کسی نے کچھ فتویٰ دیا، سب ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرما دیتے نا، بس بات ختم ہو جاتی، وہ ہوا نہیں۔ جہاں تک آپس میں ہنسی مذاق کا تعلق ہے، توہین تک نہ پہنچے، کبھی بھی کسی کی توہین روا نہیں۔ ویسے ہنسی مذاق صحابہ رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ اتنا ایک دوسرے سے مذاق کرتے تھے کہ ہنستے ہنستے ایک دوسرے پہ گر جاتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں پیٹ میں بل پڑ گیا، جیسے کوئی آدمی لیٹ جاتا ہے ہنستے ہنستے، گلے لگا لیتا ہے۔ لیکن ان کے دلوں میں ایمان تمہارے پہاڑوں سے زیادہ راست تھا، جمع ہوا تھا۔ ہے مذاق بھی کوئی رنگ ڈھنگ کا ہوتا ہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ دوسرے آدمی کو کی تذلیل کر دے۔ معاذ جوان لڑکیاں اسلام آباد میں ایسے ایسے لباس اور یہ وہ، ان کے والدین سے تو والدین سے کیوں پوچھ گچھ ہوگی میاں؟ وجہ اس لیے کہ 85 کے بعد، جو 85 میں بھی پیدا ہوا ہے، اب 36 سال کا تو ہوگا، اس کی تربیت بھی تو اسی موبائل نے کی ہے نا۔ تو وہ ٹائٹ جینز اور یہ جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ ادھر جائز ہے، اور لڑکوں کے لیے جائز ہے۔ ماں باپ اسی تربیت سے پلے، تربیت آپ کا میڈیا کر رہا ہے، تو والدین سے نہیں پوچھا جائے گا، ان سے پہلے تو اپنا جواب دیں گے نا کہ ہم نے 36 سال 37 سال کس عمر میں گزارے ہیں، یا اللہ کیا کرتے رہے ہم، اب بچیوں سے حیا آتی ہے تو خود کیا کرتے رہے، اپنے وقت میں کرتے رہے، اب ان کا وقت آیا تو ان پہ فتوے لگاؤ۔ آوا تو نہیں بگڑا ہوا کہیں؟ آوا سمجھتے ہو؟ ہاں، یہ جو کمہار برتن بناتا ہے نا، وہ آوا سانچہ ڈھانچہ جو اس کا ایک پہلا رکھتا ہے نا، اسی پہ بھی سارے برتن بنتے ہیں۔ عورت کا خوشبو لگانا منع تو نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں سے بھی گزرے اور غیروں کو اس کی خوشبو پہنچے اور وہ متوجہ ہو جائیں اس کے حسن کی طرف، اس کی طرف منع فرمایا، بہت سخت الفاظ آئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جو عورت اتنی تیز خوشبو استعمال کرے کہ غیر مرد اس کی طرف متوجہ ہونے لگیں، اسے چاہیے کہ اس کے بعد گھر جا کے نہا بھی لو۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اذکار کرتے ہوئے جھومنا کیسا ہے؟ کیا کھڑے ہو کر بھی جھوما جا سکتا ہے؟ ذکر کی ایک کیفیت کبھی کبھی طاری ہو جاتی ہے، ایک بے خودی طاری ہو جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی پر بے خودی طاری ہو جاتی ہے، آدمی رونے لگتا ہے۔ بہت مثالیں اس کی ملیں گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ وہ خاموش ہو جاتے تھے، اور پھر بڑی مشکل سے جب یہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کا رنگ اڑ جاتا تھا، چہرہ بالکل پیلا ہو جاتا تھا۔
محدثین کے متعلق آتا ہے کہ زاروں قطار رونے لگتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہیں لے سکتا۔ یہ سب کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ کے ذکر کی کیفیات میں اگر کوئی آدمی بغیر تکلف کے کھڑا ہو جاتا ہے، جھومتا ہے، کوئی حرج نہیں، انسانی نفس ہے نا، یہ کیفیات ہوتی ہیں، تو اتنی پابندیاں لگانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ سب انسان کے اپنی اندر کی کیفیات خدا سے تعلق ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی مل جائیں گے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے عقیدے میں کچھ گڑبڑ تھی، بس اپنا دل، اپنی محبت، تعلق ایسے ہی تھا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا کیا دن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ پیر، تو رو پڑے۔ لوگوں کو بڑا حیران تعجب ہوا، ان کا حضرت رو کیوں پڑے؟ ان کا یہی دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا جب وہ خلیفہ بنے تھے، اس سے ٹھیک 1 سال کے بعد منبر پہ کھڑے ہوئے اور ان کا لوگوں 1 سال پہلے اسی دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا، پھر روتے رہے اور لوگوں کو جمعہ پڑھا دیا، کچھ نہیں کہہ سکے۔ یہ سب انسان کے اندر کی کیفیات ہوتی ہیں، ان پہ اعتراض بھی نہیں کرنا چاہیے، بری بات۔ درود خضری کے متعلق آپ نے تحریر فرمایا ہے، تو درود خضری جو ہے وہ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم، یہ بہت سے مشائخ اپنے مریدوں کو اس کی تلقین کرتے ہیں، لوگ پڑھتے بھی ہیں، بظاہر اس کے الفاظ میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے، مطلب سچی سے مراد یہ کہ جس چیز کو ہم کہتے ہیں، ہم کیوں نہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ چیز پڑھیں جو انہوں نے خود فرما دی تھی، بس سیدھی سادی بات ہے۔ یہ بات کی صدیوں کی باتیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا جب تم چاہو کہ دیگوں کے حساب سے تمہیں اتنا ثواب ملے جیسے دیگیں پکتی ہیں اور اٹھائی جاتی ہیں، تو یہ پڑھا کرو کہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وازواجہ امہات المومنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ حتیٰ کہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ سب سے افضل جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متعلق جو فرمایا وہ یہی۔ پھر اس پہ بھی بحث ہوئی ہے کہ جو نماز میں درود پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی علیہ السلام، وہ افضل ہے یا یہ افضل ہے؟ کچھ نے اسے قرار دیا ہے، وہ کہتے ہیں نماز کا حصہ ہے، کچھ نے اسے قرار دیا ہے، جو بھی پڑھے۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سب سے افضل خود جو تلقین کر گئے، انہیں کیوں چھوڑنا ہے یار؟ مشائخ جانے، ان کا کام جانے، انہیں کشف ہوا ہوگا، اچھا اپنی محبت سے پڑھتے ہوں گے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمیں جس حد تک ہو سکے کتاب و سنت کی طرف لوٹنا چاہیے، بشرطے کہ شریعت کا کوئی قاعدہ اور نہ ٹوٹتا۔ انہوں نے کیا سکھا؟ ان کا یہ پڑھا کرو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ کے نبی آپ پہ سلام پیش کرتا ہوں اور اللہ کی رحمت آپ کے ساتھ اور اللہ کی برکتیں آپ پہ نازل بہت ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اگر بڑھا لے اس کو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کی سلامتی مجھ پر بھی ہو، میرے سارے خاندان پہ، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے جتنے نیک بندے ہیں خدایا سب کو سلامت رکھ۔ اتنی بڑی بات بخاری میں آئی ہے، آپ نے فرمایا جب تم نے یہ پڑھ لیا تو آسمان اور زمین کے درمیان جتنے اللہ کے فرشتے، جتنے صالح نیک جن اور انسان ہیں، سب تک تمہارا سلام پہنچے۔ تو السلام علیکہ ایھا النبی سے لے کے عباد اللہ الصالحین یہاں تک پورا پڑھ لے، تھوڑا پڑھ لے، یہ سب چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سکھائی ہیں، انہیں ترجیح دینی چاہیے۔ ایک عام مسلمان کے لیے دین کا کتنا علم جاننا ضروری ہے؟ ایک عام مسلمان کے لیے دینی تعلیم کا کوئی نصاب مرتب کیا گیا ہے تو اس کی طرف رہنمائی فرما دیں۔ نصاب مرتب تو کیا ہے، مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی مجددی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، یہ چیزیں ہیں تو صحیح بھی، لیکن یاد رکھو جو مسلمان جن چیزوں میں پڑ گیا ہے بس اس کے متعلق علم حاصل کرنا ضروری۔ نکاح نہیں ہوا
نہ ہونے کی کوئی دن ہے، نہ کوئی تاریخ ہے، نہ بھی کچھ وقت ہے، تو کیا ضرورت ہے طلاق کے مسائل پڑھنے کی؟ اور کام کرو کوئی، فتویٰ دینا نہیں تو فتوے کی چیزیں اب آپ نے کیوں پڑھنی؟ نماز فرض ہے، بالکل ٹھیک ہے پڑھ، طہارت فرض ہے، غسل فرض ہونے کا زمانہ، اس کو پڑھیں، اس کو پوچھیں۔ زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ کے مسائل میں کیا مفتی کریں یہ کام؟ اللہ تعالیٰ کیا ان کے لیے بے پناہ اجر ہے، بے شمار۔ تو اس لیے جو چیز نہیں ہے، اب مثلا سود کے مسائل ہیں، ایک بچے کو سود کے مسائل کا کیا کرنا ہے؟ نہ اس نے بینکنگ میں جانا ہے، نہ اس نے پڑھا ہے، جب سود کا مسئلہ پیش آیا تب دیکھیں گے۔ لکھنؤ میں شاب المعالی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، ہم فاتحہ کے لیے حاضر ہوئے تھے، انہوں نے اپنے استادوں سے جب طہارت اور نماز شرح وقایہ کی پڑھ لی، ایک کتاب ہے اس کی، تو انہوں نے سلام ایسے انداز سے کیا کہ استاد نے پوچھا کہ کیا مطلب پھر نہیں آنا پڑھنے کے؟ ان کا نہیں حضرت۔ ان کا وہ کیوں؟ ان کا حضرت طہارت اور نماز فرض ہے، بس یہ کر لیا کروں گا، باقی زکوٰۃ تو وہ پڑھے جو آدمی مالدار ہو، زکوٰۃ دینی، اور حج کی ضرورت ہی نہیں، نہ مجھے اتنا پیسہ ملے گا کہ کبھی حج کروں، جب آیا تو کر لیں گے، بس فی الحال اتنا ہی کافی۔ تو اس لیے آدمی دین میں وہ چیز جو اس کے ذمے ضروری ہو گئی ہے وہ پڑھے۔ عشر کے مسائل ہیں، جائیداد ہی نہیں ہے، کچھ ہے ہی نہیں، اب عشر کے مسائل تم پڑھ کے کیا کرو گے؟ اور کوئی نیکی کا کام کرو۔ ایک سوال یہ فرمایا کہ دعائے گنج العرش کیا ہے؟ ایک جھوٹی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو جبریل امین آئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی، تو آپ نے فرمایا تم نے کہاں سے سیکھی ہے جبریل؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت میکائیل سے، پھر میکائیل سے پوچھا گیا تو ان کا انہوں نے کہا اسرافیل سے، اسرافیل سے پوچھا گیا تو ان کا اسرائیل سے، اسرائیل سے پوچھا گیا تو اللہ تعالیٰ، سب جھوٹ ہے۔ یہ جب سے 18ویں صدی شروع ہوئی ہے نا، 18، 19، 20، 21 اور یہ 21ویں صدی، یہ پچھلے کوئی 350 سال سے علم اٹھ گیا مسلمانوں سے، پڑھنے پڑھانے والے رہے نہیں، محققین نہیں رہے، جو اچھے مفتی ہوا کرتے تھے وہ نہیں رہے، تو عام سے مفتی آ گئے، مفتی بھی ختم ہو گئے، جو کوئی صحیح بات بتائے تو خدا کا خوف ہو گیا، جو کچھ کہنے والا ہوں اللہ کو جواب دینا ہے۔ اب قاری ختم ہوتے جا رہے ہیں، اب قاری نہیں اچھے ملتے، بچے کو پڑھانا ہو تو گھومتے رہو، پھر مسجد میں جاؤ قاری صاحب کوئی بچے کو پڑھا دیں قرآن، تو اب قاری اچھے نہیں ملتے، جو ملتے بھی ہیں جو کردار ہیں ان کے سب جانتے ہیں ولیعاذ باللہ کیا ہوتا ہے۔ یہ اب ختم ہو رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ بچے پڑھتے نہیں نا، اب قرات 2 سال پڑھنی پڑتی ہے، اس کے قواعد سیکھنے پڑتے ہیں، وہ کتابیں پڑھی، شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنا پڑتا ہے، 2 سال کون ماں باپ اپنے بچے کو، اور قرات پڑھا بھی دے تو پھر اس کے بعد کھائے گا کہاں سے؟ یہ اسی لیے معاشی نظام کو جکڑا ہے تاکہ دین نکلے ان سے۔ پچھلے 300 سال سے یہ اب آئے گا وقت، قاری بھی ختم ہو جائیں گے، بس اب پڑھ لو۔ اب کیا ہوتا ہے، قاری بھی بیچارے کیا کریں، وہ فارن میں جو بچے ہیں امریکہ، آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ، ان کو پڑھاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں سے پیسہ آتا ہے ہر مہینے، کیا ضرورت ہے پاکستان میں پڑھانے کی، یہاں تو پتہ نہیں تنخواہ بھی دینی ہے کہ نہیں دینی۔ ہم اس سوسائٹی پہ غور کریں نا کہ ہم چولستان کا صحرا بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم میں کوئی سبزی نہیں اگ رہی، کوئی رویدگی نہیں ہے، کوئی دین کے متعلق یہ فکر نہیں ہے کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ اور بہت چاند چڑھ گئے جنہیں یونیورسٹی اور کالج، ان بیچاروں کو نوکریاں نہیں مل رہی۔ یہ سب معاشی چکر ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر اخلاقیات برباد ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے عورت کی عزت اور مرد کا خون سستا ہوتا ہے۔ ہم کافی عرصے سے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جتنی مہنگائی ہو رہی ہے اس کا اثر ان 2 پہ آ کے پڑے گا، اور پھر اس سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ سب بربادی، تو آہستہ آہستہ قاری اٹھ رہے ہیں۔ تو یہ دعائے گنج العرش جو ہے نا بالکل ایسے ہی جھوٹ ہے۔ آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھیجنا ہے، درود شریف تو ہم آپ سے عرض کر چکے۔ تابوت کو قبر میں کیسے رکھنا چاہیے؟ عام حالات میں تو میت کو قبلہ رخ کیا جاتا ہے،
دیکھیں بھیا، افضل تو یہ ہے کہ تابوت نہ ہو، اور اگر تابوت میں دفن کیا جائے تو میت کو لٹاتے وقت اس کا میت کا الٹا ہاتھ اوپر آ جائے گا اور سیدھا ہاتھ نیچے چلا جائے گا، اور جو پشت کے ساتھ تختہ لگا ہوا ہے اس کی طرف سے لٹایا جائے گا، اور اس کے جسم اور تختہ لکڑی کا ہے یا لوہے کا، اس کے درمیان کچی اینٹیں، مٹی کے ڈھیلے یہ رکھ دیے جائیں گے تاکہ وہ گرے نہیں۔ تابوت میں بالکل سیدھا لٹا کے چہرہ اس کا اوپر کی طرف کر دینا یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے۔ تو تابوت بھی اگر بنایا جائے گا تو اسی طرح، اور اسے بہت احتیاط سے اٹھانا چاہیے، کیونکہ عام حالات میں بھی اصل مسئلہ یہی ہے شریعت کا کہ میت کا جو واجب حق ہے اگر وہ پورا نہ کیا گیا تو لوگ گناہگار ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب انتقال ہو جائے اور قبر میں اتارنا ہے میت کو، تو اس کا دایاں ہاتھ نیچے آ جائے گا اور بایاں ہاتھ جس طرح وہ سوتے ہیں وہ اوپر آ جائے گا، اور اس کے ہاتھ کو اس کے پہلو سے تھوڑا سا نکال دیا جائے گا تاکہ ہاتھ پہ بوجھ نہ پڑے، اور قبر کا جو دیوار اس کے پیچھے پشت کی طرف ہے وہاں مٹی کی کچی اینٹیں رکھ دی جائیں گی یا کچی مٹی کے ڈھیلے رکھ دیے جائیں گے۔ پکی مٹی یا وہ اس لیے نہیں اس کا کہتے کہ وہ بری فعال ہے کہ وہ آگ میں پکی ہوئی ایک چیز ہے، تو کہتے ہیں جس حد تک ہو سکے قبر کے اندرونی حصے کو بھی پتھروں سے چنائی کرنی چاہیے، اور جس حد تک ہو سکے تمام چیزوں کو الگ رکھنا چاہیے جو آگ سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس لیے میت ایسے دفن کی جائے تو بھی اس کو کروٹ پر لٹایا جائے گا۔ جو لوگ سیدھا اس طرح ڈال دیتے ہیں میت کو اور آسمان کی طرف منہ کر دیتے ہیں، یہ میت کا حق ضائع کرتے ہیں۔ یہ میت ایسے ہی نہیں ہوتی۔ ہم لوگوں کا کیا خیال ہے، چھوڑ آئے اور بس۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھ لیا تھا، قبر سے ٹیک لگا کے بیٹھا تھا۔ یہ قبر کے اوپر جو ڈھیری سی بنتی ہے نا مٹی کی، یہ میت کا حق ہے۔ تو آپ نے فرمایا قبر والے کو تکلیف نہ دے، ہٹ کے بیٹھ۔ قبر سے ٹیک لگانا اس سے اس میت کو اندر تکلیف ہوتی ہے، یا جہاں بھی اس کی روح ہے وہ اذیت کو محسوس کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے منع کیا ہے قبر کی بے حرمتی سے وغیرہ وغیرہ، وہ احکامات آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ میت کا حق ہے یار، زندگی میں اسے تکلیف نہیں دی اور اب ٹیک لگا کے بیٹھا ہو۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ میت کی قبر پر جائے اور جتنا دنیا میں اس سے قرب کا تعلق تھا اتنا ہی قبر کے قریب کھڑا ہو۔ مثلا ماں ہے، اس کے چہرے کی طرف جس طرف سے لٹایا تھا اس کے بالکل سامنے، سینے کے ساتھ، پیٹ کے ساتھ اس طرح سے کھڑا ہو جسے ماں دنیا میں اس سے محبت تھی۔ والد ہیں، والد کے سینے کے سامنے کھڑا ہو جس طرح ان سے تعلق تھا۔ دوست ہیں، ان کا احترام اور رتبہ ہے۔ ہر ایک آدمی جو قبر میں چلا گیا ہے بہرحال اس کا احترام اور عزت اور اس کو خیال رکھنا ضروری۔ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ گناہ کرتے رہو تو معافی بھی مانگتے رہو۔ بالکل ٹھیک کہتے ہیں بھیا۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اپنے وجود سے ہی معافی مانگے۔ انسان پہ اپنا وجود کھل جائے نا کہ میں کیا ہوں، پھر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا میں کوئی گالیاں دے اور کوئی قصیدے لکھے، جب وجود کھل جائے نا تو پھر دنیا کا سب سے بڑا عیب اپنا وجود ہے۔ عجیب بات ایک دن ہمارے حضرت نے، حضرت ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، پتہ نہیں کس حال میں تھے، کیا موڈ تھا، تو فرمایا وجود اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس جیسا گناہ کائنات میں کوئی نہیں۔ ہم سمجھ گئے کہ اس وقت وہ فنا کی اس کیفیت میں ہیں کہ اپنا وجود گناہ محسوس ہوتا ہے۔ فرماتے اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں۔ یہ جتنے چشتی گئے ہیں نا وحدت الوجود میں، وہ یہی آخر پہ انتہا ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تیرا وجود ہے، تو ہے، باقی کچھ نہیں ہے، یہ سب چیزیں تیرے ہونے سے ہیں اور تیرے کرنے سے ہیں، وگرنہ اللہ حقیقت میں کچھ نہیں۔ کھانے پینے کی ہر چیز حرام اور ناپاک ہوتی ہے یہ نہیں بھائی، یہ تو وہابیوں کا مسلک ہے۔ یہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز حرام ہے جب تک کہ اس کے حلال ہونے کی دلیل نہ ہو۔
اہل السنہ کا ہمارا عقیدہ، شامی میں پڑھ لینا کہیں بھی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی دلیل نہ ہو۔ ہر خاتون سے رشتہ جائز ہے جب تک کہ اللہ نے اسے حرام نہ قرار دیا۔ ہر جڑی بوٹی کا کھانا جائز ہے جب تک کہ اللہ تعالی نے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار نہ دیا۔ ہر کپڑا پہننا جائز ہے جب تک کہ اس کے کپڑے کے ناپاک ہونے کا ثبوت نہ مل جائے، اور ناپاک ہو تو بھی اس کپڑے کو پہننا جائز ہے جب تک کہ کپڑے کے پاک ہونے کی کوئی شرط نہ آ جائے۔ یمن سے چادریں آتی تھیں، سب لوگ استعمال کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کو کسی نے کہا کہ بالمومنین یہ گدھے کے پیشاب میں رنگی جاتی ہیں تاکہ رنگ پکا ہو جائے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے استعمال چھوڑ دیا اور لوگوں کو کہتے تھے کہ مت استعمال کرو۔ تو پھر حضرت کعب رضی اللہ عنہ کا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی تھی۔ اگر اتنی ناپاک ہوتی تو حضرت استعمال فرماتے۔ اس پہ پھر خیال آ گیا کہ ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ یہ یمن کو شرف حاصل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کفن یمن کی سفید چادروں سے دیا گیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے فتوے کو واپس لے لیا تھا۔ ہم نے کسی زمانے میں صفات باری تعالیٰ کو ریکارڈ کروایا تھا کہ عقیدہ کیا ہے صفات کے بارے میں، وہ پھر 107 کے قریب بیانات ہو گئے تھے۔ اب بھی کچھ شاید محفوظ ہوں یا کیا ہو، بہرحال اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہم اب بھی اسی موقف پہ قائم۔ دیکھیں، ایک تو ہے عوام اشارہ کرتے ہیں، عوام اللہ کے لیے اوپر اشارہ کرتے ہیں انگلی سے، عورتیں، بوڑھیاں، مائیں، بہنیں، ایسے، یہ ٹھیک ہے اس لیے کہ ان کی عام سطح ہے نا، تو جتنی بھی جہتیں ہیں، سائڈز ہیں، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ جہتیں ہیں نا، سائڈز ہیں، سمتیں ہیں، یہ جتنی بھی سمتیں ہیں ان میں سب سے اچھی سمت اوپر کی مانی جاتی ہے، اس لیے عام لوگ اشارہ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک ہے علماء، پڑھے لکھے، انہیں بالکل ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے ذات پاک کا تذکرہ ہے اور آسمان کی طرف اشارہ، یہ نہیں کرنا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کے گھر جانا چھوڑ دیا۔ بیٹا حدیث پڑھا رہا تھا اور اللہ کا جب تذکرہ آیا تو اس نے اشارہ کیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ بدعتی ہے، کیوں ایسے کرتا ہے؟ تو احتیاط اسی میں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو ایک محدود جگہ پر جانتا ہے کہ اللہ لمٹس کے، حدود کے اندر ہے۔ جو آدمی بھی اس نظریے سے اشارہ کرے کہ اللہ لمٹس میں ہے، دائیں بائیں، تو اس کا مطلب اللہ کا کوئی جسم ہے، استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ اس لیے جن صاحب نے لکھا ہے کہ حوالے کے ساتھ بتائیں، یہ تسعینیہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور پہلی جلد ہے یہ اس کی۔ شیخ نے اس پہ تفصیل سے بحث کی ہے، اور یہ جو فرق آپ سے عرض کیا، یہ فرق بھی شیخ نے لکھا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے فَإِنَّ رَادَ الْقَائِلَ أَنَّهُ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَيْسَ مَحْصُورٌ فِي الْمَخْلُوقَاتِ، کوئی آدمی اوپر کی طرف اس لیے اشارہ کرتا ہے کہ اس عقیدہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کہیں بھی سمٹا ہوا نہیں، اپنی مخلوقات میں سمایا ہوا نہیں ہے، تو یہ اس کی بات درست ہے۔ فَهَذَا حَقٌّ، یہ صحیح ہے۔ وَإِنَّ رَادَ أَنَّ مَن دَعَا اللَّهَ لَا يَرْفَعُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، اور اگر کوئی اتنا غالی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھانا بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ ہاتھ اٹھاتا ہے دعا میں، تو یہ بھی ایک اشارہ بن جائے گا۔ شیخ کہتے ہیں فَهَذَا خِلَافُ مَا تَوَاتَرَتْ بِهِ السُّنَّنُ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما فطر اللہ علیہ عبادہ من رفع الایدی الی اللہ فی الدعاء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے؟ کیا امت کو یہ نہیں سکھا کے گئے؟ اس لیے یہ غلط ہے کہ ہاتھ نہ اٹھائے، ہاتھ اٹھانے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو اللہ کو اس سے جھجک محسوس ہوتی ہے کہ وہ خالی ہاتھ تمہیں واپس بھیج دے، تو اس لیے اگر اللہ کو نہیں مانتا حدود و قیود میں تو پھر دعا میں تو ہاتھ اٹھانا جائز ہے، اگر مانتا ہے تو پھر یہ بدعت ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تسعینیہ شیخ کی کتاب ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی، اور جو شیخ نے لکھا ہے یہی مسلک اہل السنہ کا۔